ہاں تو مائی کیوریس فیلوز کیسے ہیں آپ؟ دوستو ہماری بات چل رہی تھی اسلامی دنیا میں جاری ایک کولڈ وار کی، سرد جنگ کی، جو سعودی عرب اور ایران کے تناظر میں ہے اور پوری اسلامی دنیا اس میں گھر چکی ہے۔ تو دوستو کہانی شروع ہوتی ہے پچھلی صدی میں 60 اور 70 کی دہائی سے۔ ایران میں شیعہ مسلک کے رضا پہلوی کی بادشاہت تھی اور سعودی عرب میں سنی مسلک کے شاہ فیصل بادشاہ تھے۔ دونوں میں دوستو بہت اچھے تعلقات تھے، اتنے اچھے کہ ایک دن ایرانی بادشاہ نے شاہ فیصل کو ایک پیغام بھیجا اور کہا کہ تم اپنے ملک کو ماڈرن کر لو، یہ کیا تم پرانے خیالات کے ساتھ ملک چلا رہے ہو؟ سینماز کھولو، خواتین کو کام کرنے دو، انہیں اپنی مرضی کا لباس پہننے دو، انہیں جابز دو، لبرل پالیسیز اپناؤ، لینڈ ریفارمز کرو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن شاہ فیصل نے بجائے رضا پہلوی کی بات ماننے کے انہیں الٹا سمجھایا کہ رضا پہلوی صاحب کچھ عقل سے کام لیجئے، آپ کا ملک ایران مذہبی لوگوں سے بھرا پڑا ہے، آپ کی رعایا مذہب سے پیار کرتی ہے، انہیں سیکولر بنانے کی کوشش کرو گے تو مار کھاؤ گے۔ لیکن رضا پہلوی نے سعودی شاہ فیصل کی بات نہیں مانی۔ اس نے اپنے ملک میں وائٹ ریولوشن کے نام سے ریفارمز کا ایک بڑا پروگرام شروع کیا اور اسے زور و شور سے جاری رکھا۔ سفید انقلاب وائٹ ریولوشن کے تحت ایران میں بڑے بڑے فیوڈلز سے زمینیں لے کر غریب کسانوں کو سستے داموں تقسیم کی گئیں۔ اسی وائٹ ریولوشن کے تحت ہر ایرانی کے لیے تعلیم کو مفت اور لازمی قرار دیا گیا، خواتین کو پہلی بار ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا، کیونکہ وہاں پر اس طرح کے الیکشن ہوتے تھے جس میں وزیر اعظم اور اس طرح کی کچھ پوسٹیں ہوتی تھیں۔ سرکاری ملازمتوں میں بھی خواتین کو جگہ دی جانے لگی، یہاں تک کہ وہ جج بھی بن سکتی تھیں۔ اچھا، یہ تو تھا اس ریولوشن کا اکنامک اور سیاسی پہلو کہ رضا شاہ بڑے بڑے خاندانوں اور وڈیروں کی طاقت ختم کر کے ایک نئی مڈل کلاس پیدا کر رہے تھے جو ان کی بادشاہت کے ساتھ وفادار رہے۔ لیکن دوستو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی تھا، وہ یہ کہ وہ اپنے ملک کو ماڈرنائز کر رہے تھے، وہ سیکولر ایران کے حامی تھے اور شاہ فیصل کو بھی یہی سمجھانے کے لیے انہوں نے پیغام بھیجا تھا۔ یہ ماڈرنائزیشن اس وائٹ ریولوشن کا حصہ تھی۔ اس کے تحت ایران میں سینماز کھل رہے تھے، انٹرنیشنل انٹرٹینمنٹ فیسٹیولز وہاں ہوتے تھے، خواتین کو اپنی مرضی کا لباس پہننے کی اجازت تھی وغیرہ وغیرہ۔ 1960 1960s کی دہائی میں اور 70s میں ایران کا جو دور تھا، یہ جو ایران تھا، اس کی تصاویر اگر آج آپ دیکھیں تو دوستو دنگ رہ جائیں کہ اچھا یہ وہی ایران ہے جسے آپ آج جانتے ہیں، اتنا مختلف تھا وہ۔ اب یوں تھا کہ شاہ ایران کا یہ وائٹ ریولوشن، سفید انقلاب، دو طبقوں کو ناراض کر رہا تھا۔ ایک وہ اسلام پسند جو ایران کو ایک مذہبی ریاست دیکھنا چاہتے تھے اور اس طبقے کو آیت اللہ خمینی لیڈ کرتے تھے۔ دوسرے وہ قوم پرست اور کمیونسٹ تھے جو سمجھتے تھے کہ شاہ کی حکومت میں کرپشن بہت زیادہ ہے، ایرانی تیل کی آمدنی سے غریب طبقے کے بجائے امیروں کو زیادہ فائدہ پہنچایا جا رہا تھا، اور اس میں حقیقت بھی تھی۔ یہ ایرانی کمیونسٹ روسی انقلاب سے متاثر تھے اور اپنے ملک میں ایران میں بھی ایک انقلاب ہی چاہتے تھے یہ لوگ بھی۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ شاہ ایران ماڈرن اور سیکولر ہونے کے باوجود اپنے سیاسی مخالفین سے بہت سختی سے پیش آتے تھے۔ ایرانی خفیہ ایجنسی ساواک شاہ کے مخالفین کو اغوا کرنے، ٹارچر کرنے اور قتل کرنے کے لیے بہت بدنام تھی۔ وہ لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے اور پھر ان کی لاشیں ملتی تھیں۔ تو اب سہواگ کی کارروائیوں، زبردستی کی ماڈرنائزیشن اور امیر غریب طبقوں میں جو فرق بڑھتا جا رہا تھا، اس نے شاہ کے خلاف عوامی جذبات کو بھڑکا دیا۔ ان بھڑکے ہوئے جذبات سے اسلام پسندوں اور کمیونسٹوں کی طاقت بھی بڑھنے لگی۔ اب دوستو یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ 1975 1975 کا یہ وقت وہ وقت تھا جب دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ ویتنام سے امریکی فوج ابھی دم دبا کر 2 سال پہلے بھاگ چکی تھی، کیوبا میں بھی امریکہ کے خلاف ایک انقلاب کامیاب ہو چکا تھا، الجیریا میں بھی انقلاب آ چکا تھا۔ تو ان کمیونسٹوں، مارکسٹوں اور قوم پرستوں کو لگتا تھا کہ اگر کوشش کی جائے تو وہ بھی ایران میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ جیسے باقی جگہوں پر امریکہ کے حامیوں کو شکست ہو چکی ہے، ویسے ہی وہ بھی امریکی اتحادی یعنی اپنے بادشاہ رضا پہلوی کو گرا کر ایک نیا ایران کھڑا کر سکتے ہیں، ان کے لیے پاسبل ہے۔
اس گروہ کے ایک مقبول لیڈر علی شریعتی تھے۔ یہ اپنی تحریک کو ریڈ شیعت یا سرخ شیعہ کا نام بھی دیتے تھے۔ تو دوستو یہ دونوں لیڈرز آیت اللہ خمینی اور علی شریعتی دو بڑے نام تھے جو ایرانی بادشاہ رضا پہلوی کے خلاف تھے، اس کے سفید انقلاب کو ناپسند کرتے تھے۔ لیکن میدان میں صرف یہ دو ہی نہیں تھے، بلکہ ان کے علاوہ ایک تیسرے لیڈر بھی تھے جو ان دونوں کے بیچ میں تھے اور بہت مقبول تھے، نوجوان بھی تھے ان دونوں کی نسبت۔ یہ امام موسیٰ صدر تھے۔ یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور بڑی کرسمیٹک پرسنالٹی کے حامل تھے۔ ایک بار وہ لبنان گئے اور وہاں شیعہ لوگوں کی انہوں نے بری حالت دیکھی، ان کے معاشی حالات، اور دوسری تو وہ وہیں رک گئے۔ انہوں نے مقامی شیعہ لوگوں کے ساتھ مل کر ایک تنظیم قائم کی اور شیعہ آبادی کے لیے فلاحی ادارے بنانا شروع کیے۔ لیکن ان کا یہ سارا مشن جو تھا یہ ایک سیاسی مشن تھا۔ وہ مڈل ایسٹ اور پھر دنیا بھر کے شیعہ مسلک والوں کو سیاسی طور پر جگانا چاہتے تھے اور متحد کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایران کا بادشاہ شاہ ایران رضا پہلوی دنیا بھر میں پھیلی شیعہ کمیونٹی کی سرپرستی کرے۔ لبنان میں وہ بہت بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کرتے تھے اور لوگ وہاں ان کی بات سننے آتے تھے۔ ان کے پاس کلیشنگ آفس بھی ہوتی تھیں، اسلحہ بھی ہوتا تھا، وہ فائرنگ کرتے تھے اور ان کے استقبال کے لیے گھنٹوں کھڑے رہتے تھے۔ اب جب وہ ان کے استقبال کے لیے فائرنگ کرتے تو یہ اکثر ان کے جواب میں کہا کرتے کہ میرے الفاظ دشمنوں کے لیے گولیوں سے کم نہیں، اس لیے فائرنگ بند کر دو۔ یعنی یہ ان کی پرسنالٹی کو سمجھانے کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو دوستو موسیٰ صدر جو تھے یہ ایک سیکولر قوم پرست لیڈر تھے، یعنی مذہبی تو وہ پورے تھے لیکن ہارڈ کور مذہبی نہیں تھے۔ وہ کرسچنز سے، مسیحیوں سے بھی میل جول رکھتے تھے، چرچ بھی چلے جاتے تھے اور مسیحیوں کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چیزیں لے کر کھا بھی لیتے تھے۔ حالانکہ لبنان میں جو باقی شیعہ آبادی تھی وہ ایسا نہیں کرتی تھی۔ دراصل امام صدر آیت اللہ خمینی کے بالکل الٹ تھے۔ وہ ایران اور شیعہ مسلک کے لوگوں کو سیاسی طور پر ایک طاقت بنانا چاہتے تھے، لیکن سخت مذہبی بنیادوں کے بجائے قوم پرستی کی اور منطقی بنیادوں پر وہ یہ سب کرنا چاہتے تھے۔ اب دوستو یہ تو ہو گیا اس سارے منظرنامے کے 3 اہم ترین کرداروں کا تعارف۔ اب جو واقعات تھے وہ یوں تھے کہ آیت اللہ خمینی 1964 سے ایران سے باہر تھے، جلا وطن تھے۔ وہ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے مقدس شہر نجف میں ایک 2 منزلہ مٹی کے مکان میں خاموشی سے زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ ان کی عمر بھی اس وقت غالباً 70 سال سے اوپر ہو چکی تھی، اس لیے ہو سکتا ہے انہیں اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے کسی بڑے انقلاب کی توقع نہ ہو، لیکن پھر اوپر تلے اس پورے علاقے میں، اس ریجن میں ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے انہیں مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا گیم چینجر بنا دیا۔ تو دوستو لبنان جہاں امام صدر مصروف عمل تھے، وہاں بڑی تعداد میں فلسطینی مہاجرین بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے اور یہ وہ مسلمان فلسطینی تھے جنہیں اسرائیلی قبضے کے بعد جب اسرائیل نے ان کی زمین پر قبضہ کر کے اپنا ملک بنایا تو وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر اردن اور لبنان میں پناہ گزین ہو چکے تھے۔ یہ ان پر بہت ہی برے حالات تھے اور وہ بڑے برے حالات میں وہاں کیمپوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے سب کے دلوں میں کسر تھی کہ وہ دوبارہ اپنے وطن جائیں گے، اپنے گھروں میں لوٹ سکیں گے۔ یہ لوگ دوستو جب اسرائیل سے نکلے تھے یعنی اپنے گھروں سے، تو انہوں نے کچھ بھی ساتھ نہیں لیا تھا، بلکہ یہ آتے ہوئے اپنے گھروں کو تالا لگا کر چابیاں ساتھ لے آئے تھے، جیسے کوئی تھوڑی دیر کے لیے کہیں مجبوراً جانا پڑے اور اس کو پتا ہو میں ابھی واپس آؤں گا، تو یہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا۔ لیکن ظاہر ہے وہ دن تو پھر برسوں گزر گئے، نہیں آیا نا۔ تو ان فلسطینیوں نے یہ کیا کہ گوریلا جنگ کی ٹریننگ شروع کر دی، اور یہ لاکھوں فلسطینی جو کیمپس میں رہتے تھے، انہی کیمپس کے دوران، انہی کیمپس کے درمیان میں انہوں نے چھاپا مار جنگ کی، گوریلا وار کی ٹریننگز لینا شروع کر دیں اور لوگوں کو دینا شروع کر دیں۔ تو دوستو لبنان کا شہر بیروت اور پورا جنوبی لبنان یعنی وہ نیچے کا علاقہ جو اسرائیل کے ساتھ لگتا تھا یا لگتا ہے، وہاں یہ ٹریننگز ہوتی تھیں۔ تو بیروت اسمگلڈ اسلحے اور گوریلا جنگ میں استعمال ہونے والے دوسرے ہتھیاروں کا گڑھ بن چکا تھا، اور اسی وجہ سے یہاں دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے ڈیرے بھی لگائے ہوئے تھے۔ اسی تندور میں یعنی اس جگہ پر ہر کوئی اپنی اپنی روٹی لگائے چلا جا رہا تھا۔ جس کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی یا اسمگلڈ اسلحے کی، وہ یہاں آتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر جاپان میں، جرمنی میں اور ایران میں بھی کسی کو بھی گوریلا جنگ کی تربیت چاہیے ہوتی تھی
تو وہ یہاں فلسطینی کیمپس میں آ جاتا تھا اور لبنان میں اسے باقی چیزیں مل جاتی تھیں۔ تو دوستو یہی وہ جگہ تھی جہاں فلسطینیوں کی پہلی آزادی کی تحریک PLO پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس تنظیم کو مشہور فلسطینی لیڈر یاسر عرفات لیڈ کر رہے تھے۔ یہاں دوستو بے گھر فلسطینی جنگ کی تربیت لیتے اور اپنے علاقے واپس لینے کے لیے اسرائیل پر حملے کرتے۔ اسرائیل بھی پھر ٹینکوں اور جہازوں کے ذریعے اردن اور لبنان میں فلسطینی کیمپوں پر چڑھ دوڑتا۔ یہ جنگ اسی طرح برسوں سے جاری تھی۔ بے گناہ فلسطینیوں کی مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ لبنان اور اردن کے ان علاقوں میں جہاں پر اسرائیل حملہ کرتا تھا، یہاں صرف یہ فلسطینی نہیں تھے، یہ 3 کمیونٹیز یہاں پر آباد تھیں۔ ایک ان میں عیسائی طبقہ تھا جو لبنان کا حکمران تھا۔ یہ اسرائیلی حملوں کے خلاف خود تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، کمزور سا ملک تھا، تو یہ اپنے سابق کالونیل دور کے آقاؤں اور دوستوں فرانس سے مدد طلب کرتے تھے۔ دوسرے سنی مسلک کے لوگ تھے لبنان میں جو کہ فلسطینی تھے، اور بھی کچھ لوگ تھے، تو یہ مصر اور سعودی عرب کی طرف مدد کے لیے دیکھتے تھے۔ سعودی عرب، عراق اور خاص طور پر مصر سے سنی مسلمانوں کو یہاں جو تھے اسرائیل کے خلاف امداد ملتی تھی۔ لیکن تیسرا بڑا طبقہ شیعہ مسلک سے تھا اور اسے اسرائیلی حملوں کے خلاف اپنا قریبی اور حقیقی ہمدرد کوئی نہیں ملتا تھا۔ فطری طور پر ان کی پشت پر ایران کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن ایران کا بادشاہ رضا پہلوی اسرائیل کا دوست تھا۔ سو لاکھوں کی تعداد میں جو یہاں پر شیعہ آبادی تھی، قدرتی طور پر وہ آیت اللہ خمینی کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ، اور وہ بھی مڈل ایسٹ سے، اپنی قیادت کے لیے سعودی عرب یا مصر کی طرف نہیں بلکہ اب وہ کسی اور طرف دیکھنے لگا تھا۔ سو لبنان کی جو شیعہ آبادی تھی، یہاں سے کچھ مقامی لیڈرز عراقی شہر نجف گئے اور وہاں انہوں نے آیت اللہ خمینی سے ملاقات کی۔ انہوں نے 72 سالہ خمینی سے مطالبہ کیا کہ وہ ایرانی بادشاہ پر دباؤ ڈالیں کہ وہ لبنان کی شیعہ کمیونٹی کا اسرائیل کے خلاف ساتھ دیں اور اسرائیل سے رابطے دوستی ختم کر دیں۔ دوستو ان لوگوں کے خمینی سے رابطے کے بعد وہ جو آیت اللہ خمینی گمنامی کے اندھیرے میں گم تھے اور شاید اس میں گم رہتے، وہ سیاست اور جدوجہد کی مین سٹریم میں آ گئے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ انہیں یہ ہوا کہ شیعہ ہی نہیں، فلسطین کے سنی لیڈرز بھی اب ان سے رابطے میں آنا شروع ہو گئے۔ وہ اس لیے کہ فلسطینیوں کا سب سے بڑا سرپرست مصر تھا 70s میں، لیکن 1977 میں مصری صدر انور السادات مصر سے اٹھے اور اسرائیل چلے گئے۔ یہاں انہوں نے فلسطینیوں کو اعتماد میں لیے بغیر، بلکہ عرب دنیا کو بھی اعتماد میں لیے بغیر، اسرائیل سے امن مذاکرات شروع کر دیے۔ فلسطینیوں، مصریوں اور تمام عربوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بھی ایک دل دہلا دینے والی بات تھی۔ اسی غصے میں بہت سے لوگ انور السادات کے خلاف جوش میں بھر گئے اور پھر اس کے ایک فوجی نے اس کو گولی مار کر ہلاک بھی کر دیا تھا۔ تو دوستو مصر میں اس پالیسی کی تبدیلی سے فلسطینی تحریک آزادی کے لیڈر یاسر عرفات کا دل ٹوٹ گیا۔ فلسطینی پہلے ہی بے گھر، بے سہارا تھے، بیچارے تھے، انہیں کوئی سہارا اب چاہیے تھا۔ کئی سال سے وہ ایرانی انقلابیوں کو، جن میں مذہبی اور کمیونسٹ دونوں تھے، ان کو تربیت دے رہے تھے، اور ان میں آیت اللہ خمینی کے ساتھی بھی شامل تھے۔ اس وجہ سے ان کا آیت اللہ خمینی سے کچھ نہ کچھ رابطہ تھا۔ اب اس رابطے کو انہوں نے بڑھانے کا فیصلہ کیا، اور اس کا موقع انہیں ملا ایک افسوسناک ایونٹ پر۔ وہ یوں کہ ایران میں آیت اللہ خمینی کا ایک بیٹا مصطفیٰ، جو ایرانی خفیہ ایجنسی ساواک کی قید میں تھا، چل بسا۔ ایرانی خفیہ ایجنسی نے اسے تشدد کر کے ہلاک کیا تھا، ایسا کہا جاتا ہے۔ اسی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یاسر عرفات نے آیت اللہ کے پاس افسوس کا پیغام بھیجا اور ساتھ میں فلسطینی تحریک آزادی کی پشت پناہی کی درخواست بھی کر دی۔ آیت اللہ نے اس پیغام کا مثبت جواب دیا، اور یوں فلسطینی تحریک آزادی کا آیت اللہ خمینی سے ایک تعلق جڑ گیا۔ یوں اب مڈل ایسٹ کے اہل تشیع اور سنیوں کا ایک طبقہ آیت اللہ کو بطور مسلم لیڈر قبول کرنے لگا۔ اب دوستو ایک بار پھر منظر اپنے ذہن میں ذرا واضح کریں کہ آیت اللہ خمینی ایران سے باہر ہیں، ان سے مڈل ایسٹ کے شیعہ بھی رابطے میں ہیں، اور فلسطینی
لاکھوں مہاجرین جو ہیں وہ بھی انہیں امید کی ایک کرن کے طور پر دیکھتے ہیں، اور یاسر عرفات نے ان سے امید لگا لی ہے کہ وہ ان کی کچھ مدد کریں گے۔ اور آیت اللہ ایران میں ایک مذہبی شیعہ انقلاب کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف امام صدر بھی شیعہ کمیونٹی کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا کام سیاسی بیداری اور این جی اوز ٹائپ ورک سے زیادہ نہیں ہے، بس اسی قسم کا ان کا کام ہے۔ ان کی ایک مسلح تنظیم بھی تھی چھوٹی سی، جسے وہ فلسطینی ہی تربیت دیا کرتے تھے، لیکن وہ ایرانی بادشاہت کے خلاف نہیں تھی، وہ اسرائیل کے خلاف تیاری کرتی تھی، ٹریننگ کرتی تھی۔ وہ اپنی کوششوں سے صرف ایرانی شاہ کو مجبور کرنا چاہتے تھے کہ وہ اپنی پالیسیز تبدیل کریں۔ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ ایرانی بادشاہت کو ختم کریں اور ایک تھیوکریٹک سٹیٹ، مذہبی سٹیٹ یا کمیونسٹ سٹیٹ قائم کریں ایران میں۔ کمیونسٹ ریاست دراصل صرف علی شریعتی اور ان جیسے چند اور لوگوں کا خواب تھا، اور مذہبی ریاست بنانے کی پلاننگ آیت اللہ خمینی کر رہے تھے۔ تو یہ وہ سارا منظرنامہ تھا، جو یہ سارا بیک گراؤنڈ تھا، جس میں اب یہ پوری خطے کی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، جس نے آگے آنے والے 50-60 سال کو اور آج تک کو متاثر کرنا تھا۔ تو دوستو، ہم بات کر رہے ہیں 1978 کی۔ اب یہ تینوں لیڈر مڈل ایسٹ اور خصوصاً ایران اور لبنان میں ہر دل عزیز تھے۔ ان کی تصاویر لوگ اپنے گھروں میں لگاتے تھے اور ان سے بہت امیدیں رکھتے تھے، لیکن ان تینوں کا مشن ان کے منزل کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ کوئی ایک دوسرے کو میچ نہیں کرتا تھا منزل کے اعتبار سے۔ 78 ہی وہ سال تھا جب ایک ایسا ڈرامہ ہوا دوستو، جس کی آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا تھا۔ یہ ڈیولپمنٹ بہت ہی حیران کن تھی، اتنی حیران کن کہ آدھی صدی، ہاف سینچری سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہوا تھا دوستو۔ لیکن یہ ویلاگ بھی بہت طویل ہو گیا ہے، آپ کو باقی تفصیل اگلے ویلاگ میں بتاتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس میں مکمل نہیں ہو پائے گی، کیونکہ ڈیٹیل سٹوری ہے۔ اپنا خیال رکھیں اور زیادہ انتظار انشاءاللہ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، بس چند گھنٹوں میں یہ ویلاگ آپ کو مل جائے گا۔ جیسے ہی اپلوڈ کروں گا یہاں پر ٹچ کرنے سے آپ کو مل جائے گا۔ یہ ویلاگ دیکھنے کا دوستو بہت شکریہ۔ کوئی سوال ہو تو نیچے کامنٹس میں ضرور لکھیں، اور یار ادھر ایک نیچے لائک کا بٹن ہے، وہ اس کو ٹچ کر دیا کریں، وہ اسی لیے ہے۔ شکریہ۔